साफ पीने के पानी का मसला है, सब जिम्मेदार है पाकिस्तान के हालात के जिम्मेदार है सियासतदान है। जाफर एक्सप्रेस पे ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ और सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक होती है इंडिया के किसी चैनल पर, भारत के किसी चैनल पर, एक गुंजान आबाद इलाका जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, और फिर वो जो लोग हमलावर हैं उनके हाथों में जदीद असला और जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक एक ऑपरेशन किया जाता है जिसमें ट्रेंड एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। वो जदीद असला कहां से आ रहा है? भारत से आ रहा है। और किस रास्ते से आ रहा है? अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहा है। और उस मुल्क अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहा है कि जिनको हमने 40 साल से ज्यादा पनाह दी। और फिर बलूचिस्तान, जहां बलूचिस्तान, ऐसा एक वक्त था कि जब बलूचिस्तान की अमन की मिसालें दी जाती थीं, और फिर जब ये पनाह गुज़ीन, कोई गलत बात नहीं है, हमारे दरवाजे खुलने चाहिए, लेकिन जब ये अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज में इजाफा हुआ। और फिर ये पनाह देने का हमें ये फायदा मिल रहा है और हमें ये गिफ्ट्स मिल रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के जरिए इस्तेमाल हो रही है कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करे, क्योंकि बलूचिस्तान में ये कार्रवाइयां इसलिए की जाती हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है। जनाब स्पीकर, बहुत ज्यादा कशीदा हालात हैं बलूचिस्तान के, और आज मैं ये बरमिला कहती हूं कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सियासतदान है। हमारे फौजी, हमारी फोर्सेस दिन रात अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं, लेकिन सिर्फ ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ पाक अफवाज की जिम्मेदारी नहीं कि वो कुर्बानियां दे, हमारे जवान शहीद हों, हमारी माओं के घर में जवान लाशें जाएं, और हमारी फोर्सेस, हमारी पाक अफवाज हर वक्त कुर्बानियां देने के लिए आगे हो। हम सब की ये जिम्मेदारी है। और ये जो सियासतदान आज जितने भी असेंबली में बैठे हैं, मैं सुन रही थी कि जावेद अली रेकी साहब कह रहे थे कि हम ये सवाल करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहां अली मदद जतक साहब बैठे हैं, ये तारीख में कोई नाम लिखवाने की बात कर रहे थे। जब आप टीपू सुल्तान जैसी, जब आप खालिद बिन वलीद जैसे काम करेंगे, जब आप सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे काम करेंगे, तो तब आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। यहां पर तो हमारी डेवलपमेंट स्कीमें बिकती हैं। आप कहते हैं बलूचिस्तान का मसला क्या है, मैं आपको बताती हूं कि बलूचिस्तान का क्या मसला है। बलूचिस्तान का मसला गुर्बत का मसला है, बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। आज ये सारे इधर बैठे हुए हैं, मुंतखब करदा नुमाइंदे यहां पर बैठे हुए हैं। मैं बार बार ये कहूंगी कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, आज बलूचिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कितनी डेवलपमेंट स्कीम्स मिलती हैं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी आप चले जाएं, वो सब यही कहते हैं कि बलूचिस्तान में तो बहुत पैसा है। बिल्कुल बलूचिस्तान में बहुत पैसा है, आपके बॉर्डर्स के जरिए बहुत पैसा है। आपके एक डीसी जो लगता है 20-20 करोड़ देता है और डीसी लगता है किसी इलाके में, क्यों लगता है, क्या करता है वो वहां पर जाकर, ये बताएं ना। ये सवाल आज इस असेंबली के फ्लोर पे, मैं ट्रेजरी बेंचेस पे बैठती हूं, मैं बाप पार्टी से ताल्लुक रखती हूं, लेकिन हक और सच मैं जरूर बोलूंगी। इसलिए बोलूंगी कि अली मदद जतक साहब, आज आपने हल्फ पढ़ा, आज ये हल्फ हमने दोबारा सुना, ये हल्फ हम सब ने भी पढ़ा, और मुझे लगता है सिर्फ पढ़ के हम ये फाइल बंद करके रख देते हैं। ये हल्फ हम पढ़ते हैं, कान खोल के आप सब सुन लें कि ये हल्फ हम पढ़ते हैं खुदा की कसम खा के। हम कहते हैं खुदा की कसम हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, खुदा की कसम हम करप्शन नहीं करेंगे, खुदा की कसम कि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे। ये खुदा की कसम खा रहे हैं। आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। 4 दिन की जिंदगी है, उसी अंधेरी कब्र में सब ने जाना है और दबोच लिए जाएंगे, सब के सब दबोच लिए जाएंगे। और ये जितने भी कत्लेआम हैं, मेरे कोई जाती कोई दुश्मनी नहीं किसी से, लेकिन
جب بات آئے گی پاکستان کی، جب بات آئے گی پاک افواج کی، جب بات آئے گی بلوچستان کی، جب بات آئے گی بلوچستان کے غریب عوام کی، اس وقت میں کھڑی ہوں گی، میں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی۔ اور جناب اسپیکر، یہ جو پہاڑوں پر لوگ ہیں، یہ جتنی بھی تحریک چلی، BLA، BLF، BRA، یہ پہلے نواب سردار ان سب تحریکوں کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے پیچھے ہمارے دشمن جو اعلی کار ہمارے اپنے لوگ پھر ان کے بنتے ہیں۔ اب یہ تحریکیں نکل کر ایک عام غریب بلوچ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں۔ یہ پہاڑوں پر کون لوگ ہیں؟ اس 19 سال کے لڑکے کو کون سا نظریہ آپ سمجھائیں گے جس کو آپ اس کے حقوق نہیں دے رہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بلوچستان کے کیا مسائل ہیں۔ پنجگور کا ہم نے وزٹ کیا، ابران کا ہم نے وزٹ کیا، تربت کا ہم نے وزٹ کیا، گوادر کا ہم نے وزٹ کیا، اور پھر آپ کے بہت قریب علی مدد جدت صاحب سریاب کا ہم نے وزٹ کیا۔ آپ جا کے حالت زار تو دیکھیں وہاں پر لوگوں کی۔ آپ ڈیولپمنٹ سکیمز کی بات کرتے ہیں، میں کہتی ہوں اگر صرف یہ ڈیولپمنٹ سکیمز ہی صحیح طریقے سے خرچ ہو جائیں اور اپنے اپنے علاقوں پر آپ لوگ یہ ڈیولپمنٹ سکیمز لگا دیں تو آج یہ بلوچستان کا حال نہیں ہوتا۔ دو ایسے ایشو ہوتے ہیں دنیا بھر میں، جناب اسپیکر ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیں، دو ایسے ایشو ہیں کہ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے ریسورسز، دوسرا جب آپ کے حقوق نہ ملیں۔ آپ کی BLA سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے، آپ کی BRA سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے، آپ کی بلوچ یکجہتی کمیٹی سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے، اور اب وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ کیوں؟ اس سب کے ذمہ دار سیاستدان ہیں، اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ آپ سب کی ترقی ہو رہی ہے، ایک گاڑی سے 10 گاڑیاں بن رہی ہیں، ایک بنگلے سے 10 بنگلے بن رہے ہیں، آپ سب کے بچے باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے علاقے اتنے غربت کا شکار کیوں ہیں؟ آج میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں۔ میری یہ باتیں بہت بری لگیں گی، میری یہ سچ بھری باتیں بہت چبھیں گی، لیکن نہیں جناب اسپیکر، آج آپ مجھے بالکل خاموش نہیں کروائیں گے۔ آج میں جب تک اپنی بات کمپلیٹ نہیں کروں گی میں خاموش بھی نہیں ہوں گی، اور میں بیٹھوں گی بھی نہیں، اور میں واک آؤٹ بھی نہیں کروں گی جناب اسپیکر۔ محترمہ میری گزارش سنیں آج میں کیونکہ آج یہ فراعظیم شاہ کی آواز نہیں ہے، آج یہ آواز ہے پاکستان کی، آج یہ آواز ہے بلوچستان کی، آج یہ آواز ہے ہر اس غریب کی جس کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ اور اس کے حقوق کون مار رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری پریزیڈنٹ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری گزارش یہ تھی، آج جو پاکستان اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں۔ میڈم سنیں تو صحیح، جناب اسپیکر اس پہ مائک بند کریں، میڈم کی مائک بند کریں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سنیں، افطاری کے لیے ہم نے جانا ہے، سب نے شیم صاحب نے اسپیچ کرنی ہے۔ میرے پاس 10 آپ اس پہ بات کریں نا، آپ نہیں، آپ جو نا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہی ہیں۔ آپ بی اسپیسیفک میں نے آپ سے کہا تھا جی، میں آج بلوچستان کی پاک افواج کی بات کر رہی ہوں۔ پاک افواج کب تک قربانیاں دے گی؟ مجھے بتائیں، ہم ان شہیدوں کا لہو کب تک بہائیں گے اس سرزمین پر؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے یہاں پر پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میڈم آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں، آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں لوگوں کے اوپر۔ الزام تراشی میں کسی پہ نہیں کر رہی، میں حقیقت بتا رہی ہوں۔ کتنا بتایا آپ بھی جانتے ہیں، آپ ٹاپک کی طرف آئے، اور یہاں ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ میں سلوٹ پیش کرتی ہوں، دھنیش سینیٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، میں انہیں سلوٹ پیش کرتی ہوں۔ ایک غیر مسلم ہیں، ایک ہندو ہیں، اور وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلموں کو، ہم قرآن کے متوالوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ منافقت نہ کرو، آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے، جھوٹ نہ بولو، آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے۔ شرم سے ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے قرآن میں شاید نعوذ باللہ یہ لکھا ہے جھوٹ بول دو تو جنت مل جائے گی۔
آپ منافقت کر لو تو جنت مل جائے گی. اگر میں یہاں پر یہ بات کرتی ہوں جھوٹ اور منافقت نہ بولے جائیں تو کہتے ہیں جی فلاں عظیم شان کو سیاست نہیں آتی. ایک منٹ جناب اسپیکر, شرم سے اس بلوچستان کو نہیں مرنا چاہیے, شرم سے پورے پاکستان کو مرنا کہتے ہیں چاہیے. کہ دور بدل گیا. کیا سورج نکلنا بند ہو گیا؟ نعوذ باللہ قرآن تبدیل ہو گیا؟ نعوذ باللہ چاند نکلنا بدل گیا؟ کیا دن اور رات تبدیل ہو گئے؟ دور نہیں بدلا, وہی خدا, وہی قرآن, وہی رسول. کون بدل گیا؟ میں اور آپ بدل گئے. کیوں بدل گئے؟ اس دنیا کے لالچ میں بدل گئے. آج بلوچستان کا جو یہ حال ہے, آپ اس 19 سال کے لڑکے کو جو پہاڑ پہ چلا گیا ہے, اس جوان خون کو کیا بتائیں گے؟ کون سا نظریہ آپ سکھائیں گے؟ آپ سب ذمہ دار ہیں, پاکستان کے حالات کے ذمہ دار یہ سیاستدان ہیں. اور آج اس ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے خدا کو جان دینی ہے. آپ سب نے اسی اندھیری قبروں میں جانا ہے اور جواب دہ ہوں گے خدا کے سامنے. تو آپ سب ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ ہم جب تک بنیادی, میری بات سنیں جناب اسپیکر, میں سریاب میں گئی, وہاں پر جو میں نے لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ فٹ بال کا میچ کھیل رہی ہیں. اتنی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں ہماری, بلوچ بچیاں ہیں. اسی طریقے سے پنجگور میں میں گئی, پنجگور کی جو غربت کے حالات ہم نے دیکھے. ہم تربت گئے, ہم اوران میں گئے. بی ایل اے کون ہے اوران میں؟ ڈاکٹر جناب اسپیکر, بلوچستان کے حالات غربت کی وجہ سے اس نہج پر پہنچے ہیں. بلوچستان کے حالات نا انصافی کی وجہ سے اس نہج پہ پہنچے ہیں. اور آج میں یہ بھی کہوں گی, اپنے تمام ججز کو بھی یہ کہوں گی, لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے, کسی خوف سے, تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. اور یہی وقت ہے جناب اسپیکر, اپنی آپ کو بھی, بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں. آپ بھی بہت خدا اور رسول کی باتیں کرتے ہیں نا, آپ بھی بہت قرآن اور رسول کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آج یہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں. یہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں. پیٹ ہی نہیں بھرتے جناب اسپیکر, کرپشن اتنی کرتے ہیں.